بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریا کے کنارے میں نے ایک فقیر کو دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا۔ عرصہ دراز سے وہ اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے کہا، اس لیے کہ میں مصیبت میں مبتلا ہوں، نہ کہ گناہ میں۔ زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں، لیکن معافی رب تعالی سے مانگتے ہیں۔ ظلم اتنا بڑا گناہ ہے کہ ظالم جب تک ظلم نہ چھوڑے اس کے حق میں بزرگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، جو کہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ مکان تو ہاتھوں سے بن جاتے ہیں، لیکن گھر ہمیشہ دلوں سے بنتے ہیں۔ اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بن جاتے ہیں، مگر جب دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ جہالت دنیاوی تعلیم سے ختم ہوتی تو شہر مکہ کا پڑھا لکھا آدمی ابو جہل نہ کہلاتا۔ ایک مسجد کی دیوار پر لکھا خوبصورت جملہ، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ وہ مانگنے چلا آیا، ہو سکتا ہے وہ سب کچھ بانٹ کر آ رہا ہو۔ مکافات عمل کی چکی چلتی تو بہت آہستہ ہے، مگر پیستی بہت باریک ہے۔ دلیر اور بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ رشتوں میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ اپنے یہ بھی بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ اداکاری میں ماہر لوگ وفاداری میں ہار جاتے ہیں۔ کسی کو خوشی دینا ایک صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرضہ ہے جو آپ کو ضرور واپس ملے گا۔ دین کا مقصد تعویذ، حلوہ اور دربار تمال نہیں، بلکہ دین کا مقصد لوگوں سے غیر اللہ کا تصور نکال کر ایک رب کی طرف بلانا ہے۔ جمع کی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو وہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام کو دیکھ کر ہنستا ہے اور کامیاب کو دیکھ کر جلتا ہے۔ ایسے شخص کو کبھی صفائی نہ دیں جو وجہ اور تفصیل پوچھے بغیر آپ کی تذلیل شروع کر دے۔ ایسے لوگ مستقل خاموشی کے حقدار ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی سکون کے لیے دوا کی نہیں، کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ خاموشی سے محنت کرتے رہو، نتیجہ خود ہی شور مچا دے گا۔ دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ شکست سے کبھی مت ڈرو، ہار نہیں، چھوٹے مقاصد رکھنا ایک جرم ہے، بڑے کاموں میں ہار بھی ایک عظیم بات ہے۔
یہ سجدے کی ہی طاقت ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے رستے پر تنہا چل پڑو۔ جو لوگ آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے۔ اس لیے اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں، خود کو قربانی کا بکرا نہ بننے دیں، ورنہ زندگی بھر کی تکلیف اور پچھتاوا سکون سے جینے نہیں دے گا۔ اور جب اللہ کسی بندے کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں توڑتا ضرور ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ سچے رشتے آپ سے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ آپ حرام اور مشتبہ جن چیزوں کے حلال و حرام ہونے میں شک ہو، ان کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑیں، پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کو کیسے ان جگہوں سے حلال رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے رزق ملنے کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، اور دیکھنے والے حیران پریشان رہ جائیں گے کہ آپ کو یہ رزق مل کہاں سے رہا ہے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کاٹ کر دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ رزق اللہ کے حکم سے ہے، چاہے آسمان سے اتارے یا زمین سے دے۔ بس انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ پر کامل یقین رکھے۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف دیکھنے کے لیے۔ بہت نادان ہے جو محنت کر کے نیکیاں کمائے اور غیبت کر کے انہیں فوراً ضائع کر دے۔ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے، اور جس شخص کا ارادہ آخرت کا ہو اور آخرت کے لیے ایسی کوشش کرے جیسے کوشش کرنے کا حق ہے، اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششوں کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا رہوں، اور جو کوئی اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بلا شبہ اللہ زبردست، زور آور، عزت والا غالب ہے۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے انہیں اس کا بہترین بدلہ دیا جائے گا، اور ایسے لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے، اور جو لوگ برا عمل کریں گے وہ اپنے چہروں کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، تمہیں تمہارے کیے کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ بے شک اللہ تعالی ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ اسے دو چند کر دے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم بخشے گا۔ چند ارشادات نبویہ۔ اللہ کی پناہ مانگو ایسے دل سے جس میں عاجزی نہ ہو، ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، ایسے علم سے جس سے نفع نہ ہو۔ دنیا کی محبت سب گناہوں کی جڑ ہے، اور کسی چیز کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ ایماندار آدمی کا ہر ایک کام اس کے لیے اچھا ہے، اسے جب خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اگر اسے دکھ پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ دونوں باتیں اچھی ہیں۔ ایماندار وہ شخص ہے جس سے لوگ اپنے مال اور جان کو محفوظ سمجھیں۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے
جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت مسجد کے سامنے اکثر بھیک مانگتی تھی۔ ایک دن ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ آپ کا کوئی بیٹا کمانے کے قابل نہیں ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا، میرا بیٹا نوکری کے لیے دوسرے ملک گیا ہے اور جاتے ہوئے مجھے اخراجات کے لیے کچھ رقم دے کر گیا تھا جو کہ خرچ ہو گئی۔ اس شخص نے پوچھا، کیا آپ کا بیٹا آپ کو پیسے نہیں بھیجتا؟ بوڑھی عورت نے کہا، میرا بیٹا ہر مہینے ایک کاغذ بھیجتا ہے جسے میں گھر کی دیوار پر چپکا دیتی ہوں۔ وہ شخص اس کے گھر گیا اور دیکھا کہ دیوار پر 50 سے 60 ڈرافٹ لگے ہوئے ہیں۔ ہر ڈرافٹ 50,000 روپے کا تھا۔ تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے۔ ہماری حالت بھی اس بوڑھی عورت کی طرح ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے اور ہم اسے اپنے گھروں میں سجا کر رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کا فائدہ صرف اسی صورت میں اٹھا سکتے ہیں جب ہم اسے پڑھیں، اس کے معنی کو سمجھیں اور اسے اپنی زندگی میں لے آئیں۔ ہماری خوراک، آکسیجن اور پانی کی طرح وہ تمام رشتے جو اللہ تعالی بناتا ہے بہت اہم ہوتے ہیں۔ ہمیں سب فیصلے اس بات کو مد نظر رکھ کر کرنے ہوتے ہیں کہ ہماری فیملی لائف ڈسٹرب نہ ہو۔ ہم اپنی محبت کو تقسیم کر کے زندگی گزارتے ہیں اور والدین، بہن بھائی اور بچوں کی خوشیوں ہی سے خوشی حاصل کرتے ہیں۔ اپنے خاندان کی خوشیوں کو قربان کرنے والا دراصل اپنی خوشیاں تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے کاروبار اور ساری کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہمارے گھر والے خوش نہیں۔ اپنی فیملی لائف کو اپنی ترجیح پر رکھیں۔ فیملی کو صرف وقت نہیں چاہیے ہوتا بلکہ خاص وقت چاہیے ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں ان لوگوں کی فیملی لائف زیادہ بہتر ہوتی ہے جنہوں نے وقت پر گھر والوں کو توجہ اور محبت دی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب کوئی شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، صدقہ یقیناً اپنے مالک یعنی صدقہ کرنے والے سے قبر کی گرمی کو ختم کرتا ہے اور مومن روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ دنیا سے جا رہے ہو، اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالو جس کے لیے آئندہ عذر کرنا پڑے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے پوری طرح مایوس ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیر و معمولی گناہوں سے بھی بچو کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کا بھی مواخذہ ہوگا۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر کی وسعت میں مقید رہو یعنی فارغ وقت گھر میں گزارو اور بلا وجہ باہر گھومنے سے بچو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ کیا تمہیں ایسے فقر کا انتظار ہے جو سب کچھ بھلا ڈالنے والا ہے، یا ایسی مالداری کا انتظار ہے جو سرکشی پیدا کرنے والی ہے، یا ایسی بیماری کا جو مفسد ہے یعنی اطاعت الہی میں خلل ڈالنے والی، یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل کو کھو دینے والا ہے، یا ایسی موت کا جو جلدی آنے والی ہے،
یا اس دجال کا انتظار ہے جس کا انتظار سب سے برے غائب کا انتظار ہے، یا اس قیامت کا جو نہایت سخت اور کڑوی ہے۔